اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شفا زہرا آپ کا استقبال کرتی ہوں اپنے اس خاص پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے آل اباؤٹ رمضان کڈس اسپیشل۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے رمضان سے ریلیٹڈ بہت سارے فیکٹس جس کے بارے میں شاید اس سے پہلے آپ نے نہیں سنا ہوگا، لہٰذا آج اس ایپیسوڈ میں ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ رمضان کی جو اتنی امپورٹنس ہے اور اس میں جو روزہ رکھنے کی اتنی امپورٹنس ہے وہ کیوں ہے؟ کیونکہ جو رمضان ہے، رمضان جو ورڈ ہے یہ آیا ہے عربک ورڈ رمضہ سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا میننگ کیا ہوتا ہے رمضہ کا؟ رمضہ کا میننگ ہوتا ہے برن کرنا، یعنی جلانا۔ جس طرح سن ہوتا ہے نا، یا فائر ہوتی ہے وہ کسی بھی چیز کو برن کرنے لگتی ہے، ہاں سملرلی بس یہ رمضان ہے جو کہ رمضہ ورڈ سے آیا ہے جس کا میننگ ہے برن کرنا۔ یہ ہمارے گناہوں کو بھی اسی طرح سے برن کر دیتا ہے جس طرح سے سورج کے سامنے کوئی چیز بہت دیر تک رکھ دی جائے تو وہ برن ہو جاتی ہے، یا فائر کے سامنے کوئی چیز بہت دیر تک رکھ دی جائے تو وہ برن ہو جاتی ہے۔ بس اسی طرح 30 ڈیز کا یہ جو منتھ ہوتا ہے، اس میں جب ہم مستقل اس طرح سے اپنے آپ کو رکھتے ہیں جس طرح اللہ چاہتا ہے تو ہمارے گناہ بھی برن ہو جاتے ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان ہمارے لیونر کیلنڈر کا 9th منتھ ہے، اور رمضان جب آتا ہے ادھر رمضان کا نام آیا اور ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ روزہ۔ تو لیکن آپ نے کیا کبھی یہ سوچا کہ روزہ کی جس کے بارے میں ہمیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، حکم دیا کہ ہمیں کس طرح سے روزہ رکھنا ہے، ڈو یو ایور تھنک کہ کیا صرف اللہ نے رسول اللہ کو ہی یہ حکم دیا کہ تم روزہ رکھو؟ جبکہ اللہ نے تو اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء بھیجا، ان میں سے صرف ہمارے آخری رسول کو ہی کیوں حکم دیا؟ کیا آپ نے کبھی ایسا سوچا؟ نہیں سوچا؟ اگر نہیں سوچا تو آئیے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اللہ نے صرف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا پروف ہے سورہ بقرہ کی، کہ جس میں اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اور تمہارے اوپر روزہ اسی طرح سے فرض قرار دیا گیا ہے جس طرح سے تم سے پہلے والوں کے اوپر تھا۔ اس سے کیا واضح ہو رہا ہے؟ اس سے یہ صاف واضح ہو رہا ہے کہ یہ جو روزہ ہے یہ صرف رسول اللہ کی امت پر واجب نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی روزہ تھا، روزہ ایگزسٹ کرتا تھا۔ لیکن اب اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ اس کی شروعات ہوئی ہے ہمارے جو فرسٹ پروفٹ تھے حضرت آدم علیہ السلام، ان سے شروعات ہوئی۔ اچھا، کیا آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کی وہ والی سٹوری پڑھی ہے جس میں اللہ نے انہیں ایک ٹری کے پاس جانے سے منع کیا تھا؟ سوچئے، یاد آیا؟ ایگزیکٹلی وہی والی سٹوری، کہ جس میں اللہ نے کیا کہا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے کہ دیکھو تمہیں جو کچھ بھی کھانا ہے تم کھاؤ، لیکن اس ٹری کے پاس مت جانا۔ لیکن شیطان نے آ کر کیا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو بہکا دیا، اور جس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اس فاربیڈن ٹری کے پاس گئے اور اس کا فروٹ کھا لیا۔ اب کیا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 30 ڈیز کی فاسٹنگ کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے 30 ڈیز کا روزہ رکھا۔ اور دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہوا اور انہوں نے 30 ڈیز کی فاسٹنگ کی اللہ کے کہنے پر، اور نتیجہ کیا ہوا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کیا تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ صرف پروفٹ محمد کو ہی اللہ نے حکم دیا، نہیں، بلکہ روزہ کب سے چلا آ رہا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور جس نے سب سے پہلی بار روزہ رکھا وہ کون تھا؟ ویری گڈ، ہمارے
پہلے پروفیٹ حضرت آدم علیہ السلام تھے. ٹھیک ہے, تو اس سے ہمیں کیا میسج ملا اور ہمیں کیا سمجھ آیا؟ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ ہمارے جو بھی گناہ ہوتے ہیں, جیسے ہی منتھ آف رمضان اسٹارٹ ہوتا ہے اور جب ہم فاسٹنگ کرنے لگتے ہیں تو آٹومیٹک ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں وہ برن ہونے لگتے ہیں. لیکن ہمارے گناہ کب برن ہوں گے, کیسے برن ہوں گے؟ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ جب ہماری انٹینشن پیور ہوگی, ہم کسی کو دکھانے کے لیے کوئی گڈ ڈیڈ نہیں کریں گے, ہم کسی کو بتانے کے لیے, کسی کو جتانے کے لیے, کسی کو دکھانے کے لیے روزہ نہیں رکھ رہے ہوں گے. انٹینشن پیور ہونا مسٹ ہے. ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس میں ہماری جو نیت ہے, جو انٹینشن ہے, وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہونی چاہیے اور نہیں ہونی چاہیے. اور جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ ہم نے بس کھانا پینا چھوڑ دیا اور یہ ہمارا روزہ ہو گیا. نہیں, صرف کھانا اور پینا چھوڑ دینا کیا ہوتا ہے؟ فاقہ ہوتا ہے. فاقے سے آپ کو یاد آیا؟ ایگزیکٹلی ہم لوگ روزے عاشورہ فاقہ کرتے ہیں نا, ہم لوگ کچھ نہیں کھاتے, کچھ نہیں پیتے ہیں, لیکن وہ روزے میں انکلوڈ نہیں ہوتا ہے, وہ فاقہ ہے. اور روزہ کیا ہے؟ روزے میں ہمیں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. مثلا ہماری انٹینشن پیور ہو, ہمارے روزے میں دکھاوا نہ ہو, ہم بیک بائٹنگ نہ کریں, ہم کسی کو اذیت نہ پہنچائیں, ہم جھوٹ نہ بولیں, ہم غصہ نہ کریں, ہم عبادت کریں, ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں اور ہم اپنے آپ کو گڈ ڈیڈس میں زیادہ سے زیادہ انکلوڈ کریں, انوالو کریں, اور ہم اگر کسی نیڈی کو دیکھیں تو اس کی ہیلپ کریں, اور جو ہمارا ریگولرلی جو روٹین ہے اس کو بھی ہم فالو کریں. اب ہمیں یہ نہیں کرنا, مثلاً آئی ایم پریٹی شیور کہ آپ سب اسکول جاتے ہوں گے, رائٹ, لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان آیا ہے تو مجھے قرآن پڑھنا ہے تو روزہ رکھنا ہے تو اب میں اسکول نہیں جاؤں گا یا میں اسکول نہیں جاؤں گی. نہیں, ایسا نہیں کرنا ہے, کیونکہ اسکول جا کر پڑھائی کرنا, نالج حاصل کرنا, یہ بھی تو ایک عبادت ہے نا. اور میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ جب آپ رمضان میں کوئی ایک بھی نیک عمل کرتے ہو تو اللہ اس نیکی کو, اس نیک عمل کا بدلہ کس طرح سے دیتا ہے؟ 70 ٹائمز مور انکریز کر دیتا ہے. آپ سوچیں اللہ کتنا زیادہ مہربان ہے نا. اس لیے آپ کو اپنا ریگولر روٹین بھی فالو کرنا ہے. مثلاً آپ کو اپنے اسکول بھی جانا ہے, اپنا ہوم ورک بھی کرنا ہے, گھر آ کر قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی ہے اور اچھے اچھے کام بھی کرنے ہیں. ٹھیک ہے, لہٰذا آج کے اس ایپیسوڈ کو میں یہاں پر تمام کرتی ہوں. ایک بار پھر سے حاضر ہوں گی جس میں ہم سب مل کر پھر اچھی اچھی باتیں کریں گے اور جانیں گے رمضان کے بارے میں اور زیادہ. فی الحال کے لیے خدا حافظ, بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.